بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی تھے، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ورثے میں بادشاہت بھی ملی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی سلطنت عطا فرمائی، اور آپ علیہ السلام انسانوں ہی کے نہیں بلکہ جنات اور حیوانات کے بھی بادشاہ تھے۔ آپ علیہ السلام کو درندوں، پرندوں، چرندوں، حشرات الارض کی بولیوں کا بھی علم عطا کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ہوا کو بھی آپ علیہ السلام کے تابع فرمایا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام جب چاہتے ہوا آپ کا تخت اڑاتی، اور جتنا فاصلہ کوئی تیز رفتار گھڑ سوار ایک ماہ میں طے کرتا ہے، آپ علیہ السلام اس کے برابر سفر چند گھنٹوں میں طے کر لیتے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان دربار میں تشریف فرما تھے۔ انسان، جن اور مختلف حیوانات اپنے اپنے منصب و مرتبہ کے اعتبار سے دربار میں بیٹھے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دربار پر گہری نظر ڈالی اور چونک گئے۔ فرمایا، آج دربار میں ہدہد نظر نہیں آ رہا، اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، کیا کسی کو اس کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ جواب میں خاموشی رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قدرے غصے میں فرمایا، سب جانتے ہیں کہ مجھے ایسی غیر ذمہ دارانہ باتیں پسند نہیں، پھر ہدہد نے ایسا کیوں کیا؟ اگر اس کی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ نہ ہوئی تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوران سفر آپ کے لشکر کے لیے پانی تلاش کرنے پر مامور تھا۔ وہ ہمیشہ ساتھ سفر کرتا، اور جب بھی پانی کی ضرورت ہوتی وہ بتا دیتا کہ فلاں مقام پر اس قدر گہرائی میں پانی موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کو اس جگہ کھدائی کا حکم دیتے، ہدہد کی بات ہمیشہ درست ثابت ہوتی۔ کھدائی سے وافر مقدار میں پانی حاصل ہوتا، جسے پورا لشکر استعمال کرتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات ابھی ختم ہی ہوئی تھی کہ ہدہد دربار میں حاضر ہو گیا اور سخت تھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کہاں رہ گئے تھے تم؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سخت لہجے میں اس سے پوچھا۔ جانتے نہیں، مجھے ایسی غیر ذمہ دارانہ باتیں سخت ناپسند ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لہجے نے ہدہد کو خوف زدہ کر دیا۔ گھبرائے ہوئے انداز میں بولا، بے شک مجھ سے غلطی ہوئی ہے جس کی معافی چاہتا ہوں، مگر میں آپ کے لیے ایسی خبر لایا ہوں جو آپ علیہ السلام نے پہلے نہ سنی ہوگی، اور مجھے تاخیر بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو بغور دیکھا، پھر فرمایا، ٹھیک ہے، پہلے وہ خبر سناؤ، تمہیں سزا دینے یا نہ دینے کا فیصلہ اس کے بعد کریں گے۔ ہدہد نے کہا، عالی جاں، یمن کے علاقے سبا پر ایک ملکہ حکمران ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ہر نعمت سے نواز رکھا ہے۔ اس کا محل بہت خوبصورت اور وسیع ہے، جبکہ تخت شاہی اپنی مثال آپ ہے، مگر افسوس کہ ملکہ اور اس کی قوم کو شیطان نے گمراہ کر رکھا ہے، اور وہ لوگ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کی بجائے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ خوب۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی بات سن کر فرمایا، تیرے جھوٹ سچ کا امتحان ابھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر سچا ہے تو میں تجھے ملکہ کے نام ایک خط دیتا ہوں، اس تک پہنچا دے۔ ہدہد خط لے کر یمن کے علاقے سبا پہنچا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ بلقیس کی گود میں گرا کر واپس آ گیا۔ ملکہ نے خط پڑھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا، تمہیں سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، تم اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بندی بن کر میرے پاس آؤ۔ ملکہ سبا نے خط پڑھ کر درباریوں سے مشورہ کیا، پھر ایک وفد کو قیمتی تحفے تحائف دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیا۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے تحفے تحائف قبول نہ فرمائے، اور وفد کو ملکہ بلقیس کے لیے یہ پیغام دے کر لوٹا دیا، مجھے تمہارے تحفے تحائف نہیں چاہیے، میں نے تمہیں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے اور صرف اسی کی عبادت کرنے کی جو دعوت دی تھی، اسے قبول کرو۔ بصورت دیگر میں اپنے عظیم الشان لشکر کے ساتھ تمہارے ملک پہنچوں گا،
تو تم اپنا بچاؤ نہ کر سکو گی، پھر میں تمہیں ذلیل و رسوا کر کے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دوں گا۔ وفد نے وطن واپس پہنچ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام پیش کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت اور عظمت بھی بیان کی۔ وفد نے ملکہ کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں ہی کے نہیں بلکہ جنوں اور جانوروں کے بھی بادشاہ ہیں۔ ملکہ یہ جان کر بہت متاثر ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام سے لڑنا حماقت سمجھا اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہونے کا فیصلہ کیا۔ کچھ ہی عرصہ بعد ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی۔ اس نے اپنے وفد سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے ایک بار پھر اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دی، جو اس نے بہت خوشی سے قبول کر لی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی۔ اس نے کہا، اے اللہ، میں اب تک غیر اللہ کی پرستش کر کے اپنے ساتھ بڑا ظلم کرتی رہی، مگر اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر اقرار کرتی ہوں کہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے اور وہی تمام کائنات کا خالق و مالک اور پروردگار ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ النمل آیت نمبر 20 تا 24 میں ہدہد پرندے کا ذکر موجود ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود یعنی عبادت کے لائق نہیں۔ دنیا اور دین کی بھلائی کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری ضروری ہے۔